بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی کے حساب سے۔ ہمارے ملک کے ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، پنجابی بھائی، وہ پنجابی بھائی جو ماننی شریمان محترم جناب حضرت بابا گرو نانک صاحب کے ماننے والے ہیں، اور حضرت بابا گرو نانک صاحب پاورفل، شکتیشالی شخصیت ہے، یعنی ایک عظیم الشان شخصیت ہے حضرت بابا گرو نانک صاحب، بہت زبردست شخصیت ہے۔ تو پنجابی بھائی بھی میرا نمبر نوٹ کریں اور کبھی ضرورت پڑے تو مجھے بلائیں۔ 8815253598۔ دوسرا نمبر ہے 7984501459، 7984504915، 4915 7984504915 دوسرا ہے۔ پہلا ہے 8815253598۔ تو پنجابی بھائی بھی کانٹیکٹ کریں، اور ہندو بھائی سناتن دھرم کے ماننے والے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر مصیبت ہو تو ہم فون پہ بھی دم کر دیتے ہیں، کسی کو کوئی ضرورت ہو، پریشان ہو، یا کوئی ایسی مصیبت کا معاملہ ہوتا ہے تو دعا کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ بچی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ بچی غائب ہو گئے، تو اس کے لیے بھی دعا کی جائے گی، آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سرکاری دفاتر کے آفیسران حضرات جو دیش واسی ہیں، ہندوستان کے ناگرک ہونے کے ناطے ان کا بھی حق ہے، دیش واسی آفیسران حضرات بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے دونوں نمبرز میں کسی کے جو آفیسران آ نہیں سکتے تو گھر بیٹھے کام کروا سکتے ہیں، نہیں دعا کروا سکتے ہیں۔ مالک کرنے والا ہے، سب کام انجام دینے والا مالک رب العالمین ہے، باقی ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طیبہ میں جو بھی جائز معاملہ ہو، جائز کام ہونا چاہیے، ناجائز کام کے لیے ہم سے کانٹیکٹ نہ کریں۔ جیسے ناجائز کام کے لیے وہ سے جاتے ہیں کانٹیکٹ، وہ نہیں، ناجائز کام کے لیے نہیں۔ جیسے ناجائز کام کے لیے مطلب ہے کہ کوئی بھی ناجائز کام ہو، لڑکا لڑکی والا معاملہ ہو، یہ ناجائز کام جو ہوتے ہیں، اس قسم کے کام جو ناجائز ہیں بالکل، یہ اس کے لیے کانٹیکٹ نہ کریں، جائز کام کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے جائز کام ہے کہ کسی کا وواہ ہونے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، شادی ہونے میں رکاوٹ آ رہی ہے، وہ جائز کام ہے، یعنی وہ آدمی جائز کر کے شادی کرنا چاہتا ہے اور کوئی راضی نہیں ہو رہا ہے، چچا راضی نہیں ہو رہا ہے، ماموں راضی نہیں ہو رہا ہے ادھر سے یا ادھر سے، تو وہ ایک جائز کام ہو جاتا ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ناجائز کام نہیں۔ جائز مطلب سمجھ گیا آپ، یہ جائز کام ہے۔ وواہ کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، شادی کرنے میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، کوئی کا ماموں ہے، چاچا ہے، چاچی ہے، دادا ہے، دادی ہے، تو اسے راضی کرنے کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں یا تعویذ دے سکتے ہیں، لیکن ناجائز کام کے لیے نہیں۔ ناجائز کام کے لیے کوئی آنے کی کوشش نہ کرے یا کہنے کی بھی کوشش نہ کرے، اس میں ہماری دعا نہیں چلتا ہے ناجائز معاملے میں، صرف جائز معاملے میں چلتا ہے۔ اب کوئی کا مان لو پیپر دیا ہے، کوئی نوکری کا معاملہ ہے، رکاوٹ لگ رہی ہے نوکری کے اندر، تو وہ آ سکتا ہے، کانٹیکٹ کر سکتا ہے، جائز کام ہے۔ نوکری میں رکاوٹ ہے، اسے دور کرنے کے لیے وہ آدمی آ سکتے ہیں۔ اس طرح کے کوئی بھی ہندو بھائی ہوں، سناتن دھرم کے بھائی ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی، وہ کوئی بھی آ سکتے اس معاملے کے اندر۔ ابھی میں رکا ہوا ہوں کوٹا میں، کچھ دن اور 3-4 دن اور شاید رکوں گا، پھر مجھے جانا ہے، تو 3-4 دن میں آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، اس کی پریشانی کے لیے ہم تعویذ دیتے ہیں، پڑھ کے دے دیتے ہیں دم کر کے، کیسی بیمار ہو، مالک شفا دینے والا ہے، اپن دعا کرتے بس، باقی شفا دینے والا رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، پروردگار عالم ہے۔ اس لیے میں چند شعر بھی پڑھ دیتا ہوں، اور ساتھ میں یہ نمبر بھی میں نے دے دیا، آپ اس سے کانٹیکٹ کریں کہ عزم، ارادے، عزائم، حوصلے بلند رکھنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے
فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کوئی پنجابی بھائی مجھے لے جائے اپنے گھر، یا ہندو بھائی لے جائیں، کیونکہ میں تو بے نمازیوں سے نفرت ہو گئی. جہاں رہ رہے ہیں یہ بھی نماز نہیں پڑھیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے، کتنا ہی کہو پھر بھی نہیں پڑھنے والے. تو اس لیے میں تو سوچتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہندو بھائی کے رہ لیں یا پنجابی بھائی کے رہ لیں گے، وہ بھی نہ. یہ تو اچھا ہے نا کہ وہاں چپ چاپ اپنے پڑھتے رہیں گے. بس شرط ہے کہ روزی حلال ہونی چاہیے. ایسے کوئی بھی آدمی کانٹیکٹ کر سکتا ہے، روزی حلال ہونی چاہیے. شراب مراب نہ بیچتا ہو، جوئے سٹا نہ کھیلتا ہو، ایسے روزی نہیں ہونا چاہیے. جوا سٹا شراب یا اس طرح کی الٹی سیدھی سود بیاج نہ لیتا ہو، سیدھی سیدھی کمائی کرتا ہو. جیسے حلال روزی کا معاملہ ہو، چائے کی دکان ہو، ہوٹل ہو، یا کوئی کپڑے کی دکان ہو، تجارت ہو، کوئی جائز دھندا ہو، ایسا آدمی کانٹیکٹ کر سکتا ہے تو اس کے گھر بھی رک سکتے ہیں. کیونکہ ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں بھی نہیں جاتے، جو لوگ الٹی سیدھی کمائیاں کرتے ہیں ان کے گھروں میں بھی نہیں جاتے. ویسے بے نمازی شیطانوں کے گھروں میں بھی جانے سے میں پرہیز کرنا چاہتا ہوں. بے نمازی شیطان قسم کا، بے نمازی مردود قسم کا ہوتا ہے، بہت بڑا مردود ہوتا ہے. وہ تو اس کے دل پہ زنگ لگ گیا، پڑھنے ہی چاہ رہا ہے. آج کل کے لوگ کتنے ہی کہہ دو، کتنے ہی سنا دو، پڑھنے میں تو نفرت ہو گئی ہے خبیثوں سے، مردودوں سے. اس لیے میں سوچتا ہوں کوئی ہندو بھائی سے مل جائیں گے شریف قسم کے صحیح دھندے والے، یا پنجابی بھائی، ان کے گھر میں رک جایا کریں گے. اس سے بہتر ہے ان کے گھر میں پڑھ لیا کریں گے جو بھی پڑھنا ہے. ان لوگوں کے گھروں میں یہ تو پڑھنے نہیں والے. آج کل کے زمانے میں تو کتنے ہی سمجھا دو، نہیں پڑھنے والے نماز. بہت مشکل بات ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے، جن کے بارے میں مکھیہ منتری نے کہا تھا نا، یوگی آدتیہ ناتھ صاحب نے، کہ یہ باتوں سے نہیں مانتے ہیں. اگر مان لو کہ ایسی پابندی لگ جائے حکومت کی طرف سے، جناب باگیشور دھام پردھان منتری بن جائے جیسے مثال کے طور پہ، بن سکتے ہیں، مالک جس کو چاہے بنا دے. بابا اللہ چاہے گا تو بابا باگیشور دھام کو، دھیرن شاستری صاحب کو پردھان منتری بنا دے گا. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے. قرآن میں اس نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ مالک الملک اللہ ہے، جس کو چاہے گا ملک دے گا، جس سے چاہے گا واپس لے گا، اور جس کو اللہ چاہے گا عزت عطا فرمائے گا، جس کو اللہ چاہے گا ذلت عطا فرمائے گا. تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کے ایک عظیم لیڈر جناب محترم شریمان پردھان منتری نریندر مودی صاحب کو پردھان منتری بنا دیا، اور ہوم منسٹر جناب شریمان محترم جناب امت شاہ صاحب کو ہوم منسٹر بنا دیا، تو وہ چاہے گا تو دھیرن شاستری صاحب کتنے غریبی میں تھے، بہت غریب شخص تھے. خود کہتے ہیں کہ میری مدد ایک مسلمان نے کی جن کا نام مبارک ہے، 20,000 روپیہ میری بہن کی شادی میں دیا، کوئی نہیں دیتا تھا، تو ایک مسلمان نے مدد کی. وہ خود کہتے ہیں اس بات میں، ان کا نام مبارک ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس آتے بھی رہتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ احسان تو مانتے ہیں. جناب دھیرن شاستری صاحب نے احسان مانا، سب کے سامنے بتایا کہ ایک مسلمان نے میری مدد کی، اس کو چھپایا نہیں انہوں نے. یہ ان کی فراخ دلی اور وسیع قلبی ہے. اور ایک ان کے ہردے میں ایک جگہ تھی جناب مبارک صاحب کی، تو انہوں نے سب کے سامنے بتایا. سب نے، کروڑوں لاکھوں لوگوں نے سنا اس بات کو کہ مبارک صاحب نے ان کی مدد کی بہن کی شادی میں 20,000 روپئے سے کم بیش. تو مالک چاہے گا ان کو پردھان منتری ان کو ہی بنا سکتا ہے. اچھا جب یہ پردھان منتری بنے تو مجھے منتری اس بات کا بنا دے کہ میں نماز کے لیے دیکھ ریکھ کروں، جو نہیں پڑھے اس کی ذمہ داری مجھے کہ مارنے کی. اس کے لیے مجھے 2-4 ڈنڈے اچھے مضبوط طریقے کے انتظام کروا کے دیے جائے، اور 10-12 باڈی گارڈ ہوں جو ساتھ میں رہیں، اور میں پھر ایک آواز دوں گا نا تو یہ بھاگے جائیں گے مسجد میں. پھر تو لٹ کے مارے تو ایک دم یہ پھر مسجد میں بھاگیں گے. بنا مارے تو نہیں پڑھنے والے. آج کے زمانے کے حساب سے بنا مارے پڑھنا مشکل ہے. اور جب مجھے منتری بنا دیا جائے گا اس بات کا کہ صاحب آپ اس بارے میں منتری ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو آپ نکال کے مار کے نماز پڑھائیں، صحیح رستہ دکھائیں، شراب چھڑوائیں، جوا چھڑوائیں، سٹا چھڑوائیں، بیاس خوری سے دور رکھیں. تو اگر میں للت پور میں پہنچ گیا کہ باہر نکلا
پھر تو ایک بڑ 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 کرتے ہوئے مسجد میں گھسیں گے سیدھے سیدھے لٹ کے دم پہ. لٹ جب دکھے گا نا ان کو میں نے کہا بات، پھر تو گڑ 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 کرتے ہوئے جائیں گے ایک دم مسجد. یہ وہ لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، سیدھے نہیں پڑھنے والے. جب تک ان پہ اچھی طرح پڑھیں گے نہیں نا، یہ پڑھنے والے نہیں ہیں. حرام اتنا کھا رکھا ہے ان لوگوں نے، اتنے اتنے موٹے سرین کر رکھے ہیں کھا کھا کے، اتنے اتنے باڈیاں کر رکھی ہیں. خوب کھاتے بھی جم کے ہے نا. یہ بے نمازی کھاتے بھی زیادہ ہے کہ شیطان ان کے ساتھ میں کھاتا ہے. بے نمازی کے ساتھ میں شیطان جب کھائے گا، کیونکہ بے نمازی کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی تو زیادہ ہی کھا لیتا ہے. شیطانی معاملہ ساتھ میں رہتا ہے. نہیں، شیطان نہیں بھی کھائے ساتھ میں شیطانی معاملہ ساتھ میں رہتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے ہمارے ہندو بھائی جو پریشان ہیں وہ بھی صحیح بات ہے. میں مانتا ہوں اس بات کو، ہندو بھائیوں کی بات کو میں مانتا ہوں کہ وہ صحیح بات ہے کہ کھا اتنا لیتے ہیں کہ پھر موٹر سائیکل چلاتے ہیں ڈھر کر کے پریشان کرتے ہیں. گلیوں میں گھسے گلیوں میں الٹی سیدھی موٹر سائیکل چلاتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں بری طرح سے. نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. بس ان کو تو بس کھانے کو دے دو 1 کلو گوشت کھا جائیں گے. 1 کلو گوشت خوراک بھی ان کی تگڑی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو نماز نہیں پڑھتے. تو سنو، شاعر کہتا ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند و بالا عرف و اعلیٰ شاعری کرتے ہیں. کہتے ہیں دنیا میں محاسب ہے تہذیب فسوگر کا، دنیا میں محاسب ہے تہذیب فسوگر کا، ہے اس کی فقیری میں، ہے اس کی فقیری میں سرمایہ سلطانی. یہ حسن و لطافت کیوں، قوت و شوکت کیوں، بلبل چمستانی شہباز بیابانی. اب کیا کہتے ہیں، صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب نواز جیسے ولی، پتہ ابھی تک ایسے ولی نہیں ہوئے ہندوستان میں. حضرت قاسم ناتوی صاحب کہتے ہیں کہ آسمان ہند نے ایسا ولی نہیں دیکھا حضرت خواجہ غریب نواز جیسا. تو کیا کہتے ہیں، صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا، تلوار ہے تیری میں، تلوار ہے تیری میں صحبائے مسلمانی. اور کہتے ہیں شاعر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو ہندو بھائیوں سے میں نے کہہ دیا کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، میں دعا کروں گا. باقی کرنا نہ کرنا اللہ کی مرضی ہے. کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. اگر کوئی دینا چاہے تو وہ جائز کمائی میں سے دے سکتا ہے. حرام کمائی سے تو ہم ویسے ہی مطلب نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے والد صاحب پرنسپل تھے، سرکاری اسکول میں پرنسپل تھے جناب حضرت اختر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا کبھی میں نے 1 پیسہ رشوت کا نہیں لیا، اور محنت سے پڑھانا، محنت کی کمائی، یعنی کہ خالی دستخط. اس زمانے میں تو یہ سسٹم بھی نہیں تھا جیسے آج کل ڈیوٹی میں سسٹم آ گیا ہے کہ اب ٹائم پہ مجبوری میں ٹائم پہ پہنچ رہا ہے. اس زمانے میں جب کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی، ہمارے والد صاحب محنت سے پڑھا کر اور اسکول جا کر اور ڈیوٹی بجا کر تنخواہ حلال کرتے تھے. اور مجھ سے کہا میں نے بیٹا کبھی 1 پیسہ رشوت کا نہیں لیا. اس لیے ہمارے اندر وہ بات ہے ابھی بھی کہ یہ حرام پیسے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، جوئے سٹے شراب کے پیسے سے، سود بیاج کے پیسے کوئی مطلب نہیں. ایسے کمائی والے آئے بھی نہیں ہمارے پاس. کانٹیکٹ نہ کریں اس طرح کے، جائز کمائی والے کانٹیکٹ کر سکتے. بس اگر کوئی پریشانی ہو، مصیبت
جائز کمائی والے کانٹیکٹ کریں، دعا کریں گے، اللہ چاہے گا تو کرم ہو جائے گا۔ اجمیر شریف ہم جاتے رہتے ہیں، وہاں جا کے دعا کر دیتے ہیں، جو چاہے اجمیر شریف چلے ساتھ میں یا سروار شریف چلے، بشرطے کہ جب جائز کمائی والے معاملے ہوں وہ آئیں تو ٹھیک ہے، نمبر ہم نے دے دیا۔ بے ناجائز کمائی والے کانٹیکٹ ہی نہ کریں، شراب والے یا جوئے والے، سٹے والے، سود بیاض والے، ایسی کمائی والے کانٹیکٹ نہ کریں۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، تیرے صوفے ہے افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے۔ کتنی درد ہے، کتنا درد ہے امت کا۔ کہہ رہے ہیں لہو مجھ کو، وہ تھے مفکر اسلام، یہ تھے مفکر اسلام حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ مفکر دولت نہیں تھے، مفکر گجرات نہیں تھے، مفکر مال و دولت نہیں تھے کہ گجرات کے مالداروں کی فکر کریں، بلکہ مفکر اسلام تھے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹخنوں سے نیچا پاجامہ پہننے کے بعد کوئی مفکر اسلام نہیں ہو جاتا، پاجامے کی فکر نہیں ہے، پاجامہ ٹخنوں سے نیچا جا رہا ہے، باتیں اونچی اونچی، پہلے پاجامہ اونچا کرو سنت کے مطابق۔ وہ تھے غازی ملت تھے، 50,000 پر تقریر کا نہیں لیتے تھے، غازی ملت ہوتے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔